2024 کی نئے سال کی پہلی جمعرات میرے بھائیوں میری بہنوں، جو بھی مانگو وظیفہ پڑھتے ہی ملے گا انشاءاللہ۔ ایسا پاورفل وظیفہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ 1 سال بعد یہ موقع آتا ہے، 1 سال بعد یہ دن آتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، قسمت کو بدل لو۔ سال کی پہلی جمعرات جو یہ وظیفہ پڑھتا ہے فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج اگر جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، الماری خالی ہے، بالکل کنگال ہو چکے ہو، فقیر ہو چکے ہو، چھوٹا سا عمل میرے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھ لینا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آج تمام ساتھیوں بھائیوں بہنوں کو وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا، نئے سال کی پہلی جمعرات کا ایسا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا۔ پچھلے سال مجھے اچھی طرح یاد ہے، 2022 میں بھی اور 2023 میں بھی، جب سال کی پہلی جمعرات تھی اور میں نے سال کی پہلی جمعرات کا وظیفہ کئی اپنے دوستوں بھائیوں بہنوں کو بتلایا تھا۔ فوری طور پر ان کو اتنا فائدہ ہوا کہ آپ یقین کریں یا نہ کریں کہ جمعرات سے 1 دن پہلے تک ان کے گھروں میں فاقے تھے، تنگ دستی نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، غریبی تھی، لاچاری تھی، فقیری تھی، مسکینی تھی، بالکل کنگال تھے، کچھ پاس نہیں تھا، جیب خالی تھا، گھر خالی، الماری خالی، گھر کے سامان تک بک چکے تھے۔ سال کی پہلی جمعرات کا میں نے جب ان کو وظیفہ بتایا اور انہوں نے صبح وظیفہ پڑھا، شام تک میرے بھائیوں میری بہنوں لاکھوں میں کھیل رہے تھے۔ کسی کو فوری طور پر پیسے ملے، کسی کو یعنی اگلے دن جمعے والے دن پیسوں کا بندوبست ہوا، کسی کو 2 دن بعد ہوا، لیکن 2023 کی پہلی جمعرات کو جس نے یہ وظیفہ پڑھا پورا سال اس پر دولت برستی رہی۔ اسی طرح آپ لوگ آج 2024 کی یہ پہلی جمعرات ہے، اس جمعرات کو یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا، تمام حاجتیں مرادیں انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوں گی، پورا سال دولت برستی رہے گی، پیسہ برستا رہے گا۔ پیسے کو سنبھال سکتے ہو، چاہتے ہو کہ پیسہ بنا موسم کے بارش کی طرح آپ پر برستا رہے، تو آج موقع ہے۔ سال بعد یہ 1 دن آتا ہے، پہلی جمعرات آتی ہے، پورا سال میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آج کا دن آپ نے کسی بھی طرح یہ وظیفہ نہ پڑھا تو پورا سال پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر 2025 میں جو جمعرات آئے گی نا سال کی پہلی، اس میں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکیں گے۔ تو آج موقع ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بیٹھ کر آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آج جمعرات کا دن ہے، 4 جنوری ہے، 2024 کی یہ پہلی جمعرات ہے، تھرسڈے کا دن ہے۔ جہاں کہیں ہو، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جس جگہ بیٹھ کر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پہلے یہ ویڈیو جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے، اس عمل کو پہلے 1 مرتبہ سمجھ لینا اور سمجھ کر فوراً کوشش کرنا، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت بنا سستی کیے، بنا بہانہ بنائے کام پر لگے ہوئے ہو تو ساتھ میں یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ چاہو تو صرف 1 بار یہ وظیفہ پڑھنا، اور چاہو تو آپ لوگ دن میں جمعرات کے دن میں 2-3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ آپ پر میرے بھائیوں میری بہنوں چاہے 1 لاکھ کا قرضہ ہو، چاہے آپ پر 1 کروڑ کا قرضہ کیوں نہ ہو، آپ لوگ جمعرات والے دن سکون سے جہاں کہیں موجود ہو، جمعرات والے دن چاہے تو 1 بار پڑھو، چاہے 2 بار پڑھو، چاہے 3 بار پڑھو، 4 بار پڑھو، پورے دن میں چاہو تو 1 بار پڑھ لو کافی ہے۔ لیکن کچھ بھائی بہن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں سال میں 1 بار پڑھنے کا، یعنی کہ 1 دن کا عمل ہے، 1 بار پڑھنا ہے، تو آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ 1 بار اگر غلطی ہو گئی تو پھر کیا کریں، تو آپ لوگ 2 بار پڑھ لو، 3 بار پڑھ لو، یعنی صبح 1 بار پڑھ لیا، دوپہر میں پڑھ لیا، شام میں بھی 1 بار پڑھ لیا۔ ایک عمل آدھی منٹ کا ہے، آدھی منٹ میں 1 مرتبہ کا عمل کمپلیٹ کر لو گے، چاہو تو 1 بار پڑھ لو تو کافی ہے۔ اگر کوئی دل میں وسوسہ ہو کہ پتہ نہیں غلط پڑھ لیا ہوگا یا کمی پیشی کوئی رہ گئی ہوگی تو دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہو، 3 بار پڑھ لو، 4 بار پڑھ لو، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، بڑی سے بڑی آپ کی حاجت مراد اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک نے چاہا تو ضرور پوری ہوگی، اگر سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو خالی جھولیاں فوراً بھر جائیں گی۔ آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے دل میں تھوڑا سا وسوسہ مت رکھنا کہ یہ وظیفہ
پتہ نہیں اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، اس طرح کا سوال اپنے ذہن میں مت رکھنا۔ میں خود بھی میرے بھائیوں میری بہنوں آج کے دن سب سے پہلے میں نے صبح یہ عمل کیا ہے، اور میں نے میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو آج یہ وظیفہ بتایا ہے، اور واٹس ایپ پر جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے لوگوں کو بھی آج یہ عمل بتا دیا ہے۔ اور میں نے پچھلے سال کئی لوگوں کو، کئی بہن بھائیوں کو یہ عمل بتلایا تھا، بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوا، بے شمار لوگوں کی حاجتیں مرادیں اس عمل سے پورا سال ان کی جھولیاں بھرتی گئیں، تب جا کر میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ میں ایسے کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی وظیفہ، کوئی عمل نہیں بتلاتا، ہمیشہ میں وہ عمل بتاتا ہوں کہ جن سے پہلے کئی لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہو۔ تو آج آپ کو اس ویڈیو میں سال کی پہلی جمعرات کا وہ وظیفہ بتاؤں گا۔ آپ کی اگر 100 نسلیں بھی میرے بہن بھائیوں اگر دولت ختم کرنا چاہے گی نا، تو دولت ختم نہیں ہوگی، گارنٹی۔ اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، جمعرات والے دن کا، سال کی پہلی جمعرات ہو بس۔ یہ وظیفہ آپ کو ہر جمعرات نہیں کرنا، آپ چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن اس کا جو مین فائدہ دیکھا گیا ہے کہ 100 میں سے 90-95% لوگ جن کو یہ عمل بتلایا گیا سال کی پہلی جمعرات کا، فوری طور پر ان لوگوں کو مالا مال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، فوری طور پر ان کی حاجتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جمعرات والے دن کی پابندی ہے سکون سے بیٹھ جانا سال کی پہلی جمعرات کو، جہاں کہیں موجود ہو، گھر ہو، دفتر ہو، آفس ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، کالج ہو، جس جگہ موجود ہو، سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ جب عمل شروع کریں تو ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو آپ کو درود پاک یاد ہو ایک مرتبہ وہ والا درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اور آدھی پونی یا 1 منٹ کا جو بھی عمل ہے ایک وقت میں آپ کو پڑھنا ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر۔ اس دوران آپ کو کسی سے تھوڑی سی بھی بات چیت ہرگز نہیں کرنی، پوری توجہ، پورا دھیان آپ کو صرف اور صرف وظیفہ پڑھنے پر لگا ہو۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو فوراً آپ کو پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو آسان سے کلمات پڑھنے ہیں، بڑے ہی آسان سے کلمات ہیں، بہت ہی زیادہ آسان سے کلمات ہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے شاید اپنی زندگی میں ان کلمات کو پڑھا بھی ہو، جو میرے بہن بھائی بالکل پڑھنا نہیں جانتے ان کو اسکرین پر بھی دکھ رہا ہے، اور میرے ساتھ ساتھ پڑھ کے عمل جو ہے وہ آپ لوگ دہرا لیں، اور جب عمل کرنے لگیں تاکہ آپ کی زبان پر یہ وظیفہ، یہ کلمات یاد ہو جائیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد لا الہ الا هو الغفور الرحیم ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں لا الہ الا هو الغفور الرحیم، 2 بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھیں لا الہ الا هو الغفور الرحیم۔ ان کلمات کو تمام ساتھی، بہن بھائی، دوست احباب صرف اور صرف 3 ٹائم یعنی کہ 3 مرتبہ آپ یہ کلمات پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا تو فوراً آپ تمام ساتھیوں بہنوں کو لا الہ الا هو الغفور الرحیم ان کلمات کو 3 مرتبہ آپ کو 3 ٹائم یعنی کہ ان کلمات کو آپ کو پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے تو فوری طور پر اسی وقت آپ تمام ساتھیوں بہنوں بھائیوں کو تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، جیسے ہی آپ نے 3 مرتبہ جو کلمات پڑھے اس کے بعد فوری طور پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں تو 1 شمار ہوگا دوسرے نمبر پر۔ پہلے نمبر پر تو آپ نے کلمات پڑھ لیے، جمعرات والے دن کے اس عمل میں 3 مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیا 1 مرتبہ، 3 مرتبہ آپ نے کلمات پڑھ لیے۔ اس کے بعد آپ کو فوراً جو وظیفہ پڑھنا ہے 2 وظائف ملا کر اب آپ کو پڑھنے ہیں۔ دونوں وظائف کون سے ہیں یہ سمجھ لیں
کس طرح پڑھنے ہیں، کس ترتیب سے پڑھنے ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ یا سلام یا اللہ ایک ہو گیا، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ دوبارہ سن لیجئے، یا سلام یا اللہ دو ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیں، یا سلام یا اللہ۔ جیسے ہی جو کلمات میں نے آپ کو بتائے تھے آپ نے پڑھ لیے 3 مرتبہ، تو اس کے فوراً بعد آپ لوگ سیکنڈ نمبر پر یہ وظیفہ پڑھیں، یا سلام یا اللہ کا دونوں اسم دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح یہ وظیفہ یا سلام یا اللہ کا آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ دوبارہ سمجھ لیجئے، یا سلام یا اللہ ایک ہو گیا، یا سلام یا اللہ دو ہو گیا، یا سلام یا اللہ 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ کو 7 مرتبہ دوسرے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کو تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجیے۔ پورا عمل عزیز ساتھیوں میری بہنوں آدھی پونی منٹ کے اندر اندر آپ لوگ بڑے آرام سے پڑھ لیں گے۔ عمل کو سمجھانے میں بتلانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب عمل کو آپ لوگ خود پڑھنے لگو گے اس جمعرات کو تو آپ کا آدھا پونا منٹ ایک مرتبہ کے عمل میں لگے گا۔ اور اس عمل کی اجازت کے لیے جو بھی پیارے دوست بہن بھائی جو پوری دنیا سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آج کے دن کی جمعرات والے دن کی سال کے پہلے دن کی اجازت کے لیے تمام بھائی بہن اپنا نام کومنٹس میں لکھیں، آپ کو فوراً اجازت مل جائے گی۔ اور دل مطمئن ہو، دل چاہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا، اور براہ کرم پوری اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، پورا کا پورا عمل پہلے سمجھیے گا، اور سمجھ کر پھر آپ لوگ جمعرات والے دن یہ عمل کیجیے گا تاکہ آپ کو کوئی مسٹیک نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، اور آپ کو لگے کہ آپ نے مثال کے طور پر ایک مرتبہ پڑھا کوئی غلطی ہوئی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ 2-3 مرتبہ اس عمل کو جمعرات والے دن آج کے دن دہرا سکتے ہیں۔ ہم تھے سیکنڈ نمبر پہ وظیفے پر، یا سلام یا اللہ کا وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر آخری نمبر پر آپ کو کون سا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھا، 3 مرتبہ جو کلمات میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے اور جو آپ کو اپنی اسکرین پر دکھے وہ بھی آپ نے پڑھ لیے۔ فوراً اس کے بعد آپ نے یا سلام یا اللہ کا وظیفہ 7 بار پڑھ لیا، تو اب تیسرا اور آخری وظیفہ سال کی پہلی جمعرات کا یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ اس وظیفے کو پڑھا تھا اور پڑھا ہوگا، بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ آخر میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں۔ یہ وظیفہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پڑھتے رہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ تیسرا اور آخری وظیفہ اللہ اکبر کا آپ کو پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب سب سے آخر میں 21 مرتبہ یعنی کہ 21 ٹائم اس وظیفے کو آپ لوگ سب سے آخر میں پڑھیں گے۔ جیسے ہی 21 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے فوری طور پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں بھی درود پاک جب پڑھ لیں تو فوراً ہاتھ اٹھا کر جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔